اچھا اہل حدیث کیا ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے, تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نکالا جاتا, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ, تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا. تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارا اختلاف ہے. پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا, جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے. اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں. تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, علماء سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض, کہیں ایک جگہ ٹکو تو صحیح نا جا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار, لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں, فقہ حنبلی کو. سعودی میں تو 20 قسم کے لوگ ہیں. سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں, مستند ہیں, ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کیسے فرق کرو گے؟ کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے لے آؤ, تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو. تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, کوئی فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے. یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں, یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو, کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں, کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے, کوئی یہاں باندھے, کوئی زور سے, کوئی آہستہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کے, کوئی ہاتھ باندھ کے, کوئی رفع الیدین کرے, کوئی نہیں کرے. تو برداشت کرنا سیکھو, تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں, تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے اس کو مان لو یار, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, ابو حنیفہ گیا ایک طرف, شافعی گیا ایک طرف, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف, ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب منجن بیچ رہے ہیں, یہ سب یوں کر رہے ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں یہ, تو پروگرام تو اڑ گیا, پوری امت اڑ گئی. سمجھ رہے ہو, پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے, یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ نیا آئے گا, وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ امت کی اجتماعی میں. بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی, بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں, ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو کوٹو. ویسے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی, پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ تو پھر فتویٰ لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں, دوستیاں بھی رکھتے ہیں, دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی. ان کا جو مکتب ہے فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن, دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں ہماری رائے یہ کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں. متع اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا. 2 نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے بھائی ملک ہے, پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے, لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں, مار دھاڑ. یہ مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو, اس کو تنگ کرو, نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں. اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی. وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا, ہم کہتے ہیں بھائی 2 عیدیں ہیں, تیسری عید نہیں ہے. اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں, نبی کو حاضر ناظر, مشکل کشا, پھر مزاروں کا حساب کتاب, وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہے. مجتہدین میں, قرآن و سنت میں, صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟